بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ دنیا نیوز کے ساتھ میں ہوں اویس تاج چوہدری۔ ناظرین محترم، آج میں اوورسیز پاکستانی جو اس وقت ملائیشیا میں مقیم ہیں ان کے لیے ایک اہم اور بنیادی ٹاپک لے کے آیا ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت عالمی وبا جو کرونا وائرس ہے اس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ اسی طرح ملائیشیا کے اندر بھی دن بہ دن کیس بڑھتے جا رہے ہیں۔ نہ صرف ملائیشیا کے اندر، پوری دنیا یعنی کہ امریکہ، یورپ، برطانیہ، اٹلی، فرانس، جرمنی، اسپین کی بات کریں تو یہ بات کہنا غلط نہ ہوگا کہ دن بہ دن یہ جو وبا ہے اس کا جال جو ہے پوری دنیا میں پھیلتا جا رہا ہے۔ ناظرین، اسی طرح پاکستان کے اندر بھی اس وقت الارمنگ سچویشن بن چکی ہے، لیکن اس وقت جو آج موضوع پہ گفتگو ہے ہمارا وہ ہے آج ملائیشیا کے اندر جو اوورسیز پاکستانی جو باسلسلہ روزگار اور باسلسلہ کاروبار اور باسلسلہ تعلیم جو وہاں پہ ہمارے اوورسیز پاکستانی مقیم ہیں، یہ ان کے لیے آج میری طرف سے یہ میسج ہے کہ اس وقت ملائیشیا کی گورنمنٹ نے 14 اپریل تک جو ہے مکمل لاک ڈاؤن کر کے رکھا ہے، جبکہ پہلا جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا اس میں انہوں نے جو ہے وہ 1 اپریل تک تھا، لیکن اس کو انہوں نے ایکسٹینڈ کرتے ہوئے، کیونکہ اس وقت سچویشن جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہو رہی تھی، انہوں نے یہ جو ہے ایکسٹینڈ کی ڈیٹ اور اس کو 14 اپریل تک لے کے گئے۔ اس وقت ملائیشیا کے اندر جو ہے تمام کاروباری جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ اس وقت بند ہیں۔ ایئرپورٹ بھی جو ڈومیسٹک ایئرپورٹ ہیں وہ بھی بند کر دیے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا جو فضائی جو ایک سلسلہ تھا یعنی کہ فضائی سفر کا جو سلسلہ تھا وہ بھی بند ہے۔ ناظرین، اس وقت میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں کہ بے شمار لوگ جو ہے سوشل میڈیا پہ پاکستان ہائی کمیشن میں تنقید بھی کر رہے ہیں، جو کہ وقت کے لحاظ سے جو ہے ایک غیر سنجیدگی کا سبب بن رہی ہے۔ ناظرین، میں آپ کو یہاں پہ ایک چیز کوٹ کرنا چاہوں گا کہ اس وقت پوری دنیا، امریکہ جیسی سپر پاور، چائنا اکانومی سے جو بہت زیادہ مضبوط اکانومی رکھتا ہے، جرمنی، فرانس، اٹلی، ترقی یافتہ ممالک جو ہے وہ اس وقت جو ہے بیجار مددگار ہیں اور اس عالمی وبائی کا مقابلہ کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ تو پھر ہمیں بحیثیت قوم، بحیثیت پاکستانی نیشن، ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ پاکستان ہائی کمیشن ملائیشیا کے ساتھ مل کر بحیثیت قوم، بحیثیت پاکستانی ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی پڑے گی۔ میں یہاں پہ یہ بتانا چاہوں گا ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کو کہ جو بلا وجہ جو تنقید کر رہے ہیں ان کو اپنی روش کو تبدیل کر کے ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کی ملائیشیا کے اندر کس طرح ہیلپ کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کیونکہ ہمارا جو ہمارے میڈیا کی جو ٹیم ہے اس میں احم عباس ہیں، وقار خان ہیں، شہزاد ڈار صاحب ہیں، اس کے بعد احتشام صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے جامس زبیر صاحب ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو جو ہماری اوورسیز کمیونٹی ہے اور بالخصوص جو مزدور طبقہ ہے، یہ کچھ فیملیز وہاں پہ بے یار مددگار جو گھروں میں محصور ہو کے رہ چکی ہیں، یعنی کہ کچھ کے جو حالات اس طرح کے ہیں کہ ان کو پینے کا پانی، کھانا جو ڈیلی بیسس پہ جو روٹین میں، ظاہری سی بات ہے کہ ملائیشیا کے اندر جو ایک مزدور ہے اس کی بنیادی ضرورت جو ہے وہ 3 ٹائم کا کھانا ہے۔ تو یعنی کہ اس وقت ایسی سچویشن بن چکی ہے کہ وہ بے یار و مددگار ہیں، لوگ ہمارے سے رابطہ کر رہے ہیں۔ میں یہاں پہ صرف ایک صحافی ہونے کے ناطے میں صرف ایک بات کرنا چاہوں گا کہ خدا را اگر اللہ پاک نے آپ کو دولت سے نوازا ہے، ہمارے بے شمار اوورسیز پاکستانی بزنس کمیونٹی کے لوگ وہاں پہ موجود ہیں، اگر اللہ پاک نے آپ کو اپنے مال سے نوازا ہے تو یہ جان لیجئے گا کہ یہ وہ عالمی وبا ہے جس نے امریکہ کو بھی گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا ہے۔ تو خدا را ملائیشیا کے اندر اپنے ان پاکستانیوں کا ضرور خیال کریں جو اس وقت جو ہے اپنے گھروں میں محصور ہیں، جو آپ کی مدد کے لیے منتظر ہیں، جو ہم سے رابطہ کر کے گڑ گڑا کے رو کے، اللہ پاک نے ہمیں صرف یہ ایک عنایت دے رکھی ہے کہ ہم صرف کیمرے کے آگے بول کے التجا کر سکتے ہیں اپنی کمیونٹی سے کہ اپنے ان بھائیوں کا خیال بھی رکھیں جو آج اپنے گھروں میں ایک ٹائم کے کھانے کو بھی ترس رہے ہیں۔
کبھی امیجن کیجئے کہ وہ بزنس مین یا وہ لوگ جن کو اللہ پاک نے بے شمار دولت سے نواز رکھا ہے، اسی ملائیشیا کے اندر سے آپ نے محنت کر کے، ہم نہیں کہتے، آپ نے محنت کر کے وہ پیسہ کمایا، لیکن اللہ سے تجارت کر کے دیکھیں آپ کو اللہ پاک اس سے 1000 گنا زیادہ نوازے گا۔ میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری بزنس کمیونٹی بڑھ چڑھ کے آگے آئے، ہمارے اوورسیز پاکستانی جو مزدور طبقہ ہے اسپیشلی اس کی سپورٹ کرے، ان کو کھانے پینے کا راشن پرووائڈ کرے۔ میں اسپیشلی یہاں پہ توقع منیر جو ہے انہوں نے پوری کوشش کی کچھ دوستوں کے ساتھ مل کے، لیکن ہر انسان کی اپنی مجبوری ہوتی ہے، تو کچھ لوگ جو ہے اگر کمٹمنٹ کر کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو یہ اللہ کو ان کا جو ہے وہ جواب دینا ہوگا، وہ اللہ کو جواب دیں گے۔ لیکن میں یہاں پہ اسپیشلی جو توقع منیر ہیں ان کا میں اس لیے نام لے رہا ہوں کہ انہوں نے ایک سیٹ اپ شروع کیا ہے اس وقت جو ہے، اگر وہ کسی کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں یا کوئی ان کے تھرو غریب لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہے، مزدور طبقے کی مدد کرنا چاہتا ہے، تو ضرور توقع منیر کا نمبر ہم نیچے آپ کو دے رہے ہیں، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور وہ جو راشن ہے اگر آپ ڈائریکٹ کسی کو دینا چاہتے ہیں وہ بھی آپ دے سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہم سب کو مل کے بحیثیت پاکستانی قوم جو ہے اپنے مزدور بھائیوں کی مدد کرنی پڑے گی، ان کا خیال رکھنا پڑے گا۔ دوسری بات کہ احم عباس جو کہ لمحہ بلمحہ جو ہے وہ آپ کو ویڈیوز کے تھرو جو ہے جو موجودہ حالات جو ملائیشیا کے اندر چل رہے ہیں ان کو لمحہ بلمحہ آپ تک وہ ویڈیوز بنا کے ان پہ بے جا تنقید مت کیجیے گا۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ سوشل ویلفیئر کا کام کر رہا ہے، اپنی ویڈیوز کے ذریعے سے اویئرنیس دے رہا ہے اپنے پاکستانیوں کے لیے، لمحہ بلمحہ جو ہے وہ اپنا ٹائم وہاں پہ وقف کر رہا ہے، تو اس کی قدر کریں۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ پاکستان ہائی کمیشن پہ اس وقت تنقید کا کوئی حق نہیں بنتا کسی پاکستانی کو، کیونکہ یہ دنیا کا مسئلہ ہے، یہ عالمی وبا ہے، اور جو کرونا وائرس ہے اس کا سد باب ہم سب نے مل کے کرنا بحیثیت ہے پاکستانی قوم۔ تو میں یہ کہوں گا کہ پاکستان ہائی کمیشن کے ساتھ مل کے ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ میں یہاں پہ ان کو خراج تحسین بھی پیش کروں گا کہ 52 پاکستانیوں کو انہوں نے جو محصور ہو کے رہ گئے تھے جو کیل کے ایئرپورٹ پہ، ان کو انہوں نے ہنگامی بنیادوں پہ نکالا، ان کی رہائش، ان کے کھانے پینے کا بندوبست کر کے انہوں نے جو ہے اپنا فریضہ سر انجام دیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اچھے کام کی تعریف کرنی چاہیے، اور بلکہ ان کے ساتھ مل کے آپ کو ایک دوسرے کی مدد کرنی پڑے گی، تبھی ہم بحیثیت پاکستانی قوم جو ہے اپنا نام جو ہے وہ دنیا کے نقشے پہ قائم رکھ سکیں گے۔ اس کو مثبت لیجئے گا۔ میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ خدا را جو ہے اگر اللہ پاک نے آپ کو دولت سے نواز رکھا ہے تو آپ اپنے ان پاکستانیوں کا بھی خیال رکھیں جو اس وقت جو ہے آپ کی مدد کے منتظر ہے۔ اللہ پاک نے یہ آپ کو جو دولت دے رکھی ہے یہ عارضی ہے، اس دولت کا مان غرور تکبر مت کیجئے گا۔ اس وقت آپ کو میں بتاتا چلوں کہ کینیڈین جو وزیر اعظم ہیں ان کی اہلیہ جو ہے اس وقت کرونا کا جو ہے شکار ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وزیر اعظم برطانیہ اس کا جو ہے شکار ہو چکے ہیں، وزیر صحت برطانیہ وہ اس کا شکار ہو چکے ہیں، بے شمار جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں وہ اس کا شکار ہو چکے ہیں، اور کچھ تو موت کا شکار بھی ہو چکے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ دولت ادھر رہ جائے گی، اللہ پاک سے تجارت کر لیں، اللہ پاک آپ کے اہل و عیال کی بے شمار مصیبتیں پریشانیاں دور فرمائیں گے۔ اور میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اللہ پاک ہمیں اس عالمی وبائی سے جو ہے نجات دلائے، اور ہمیں ایک دوسرے کی بڑھ چڑھ کے مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی کو ہمیں ایک سچا اور حقا پاکستانی بنانے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ ہمارے جو یوٹیوب چینل ہے اس کو بھی ضرور سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ جو لوگ پاکستانی اوورسیز جو مزدور طبقہ ہے ان کی اگر کوئی مدد کرنا چاہتا ہے تو وہ بڑھ چڑھ کے کریں۔ اسی کے ساتھ دنیا نیوز ملائیشیا سے اویس تاج چوہدری آپ سے اجازت چاہیں گے۔